السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ محترم سامعین، دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و توصیف کی توفیق نصیب ہو جائے تو اس کے حمد کے سامنے دنیا و ما فیہا کی باقی نعمتیں ہیچ ہیں۔ تمام کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان مبارک کے روزے کی توفیق عطا فرمائی اور رات کے قیام، دیگر احکام پر عمل اور پابندی کا رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو موقع عنایت فرمایا۔ محترم سامعین، ماہ رمضان مبارک اپنی رحمتوں، برکتوں اور انعامات و اکرام کی نوازشوں کی بارش کے بعد ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہم نے مسلسل ایک ماہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزے رکھے، اس کی عبادات میں ہم اور آپ لگے رہے۔ آج یہ عید الفطر کا دن ہے۔ پورے عالم اسلام کے اہل ایمان کو عمومی طور پہ اور سامعین و سامعات نوجوان ساتھیوں کو خصوصی طور پہ میں اسلامی طریقے پہ عید الفطر کی مبارکبادی دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی عید کی دوگانہ نماز کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کے لیے اس عید کو باعث خیر و برکت بنائے۔ ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں آنے والے جو ایام ہیں ان تمام دنوں کو اللہ رب العالمین خوشی اور مسرت کا ذریعہ بنائے۔ عید اجتماعی خوشی کا نام ہے اور ہر قوم کے اندر دنیا جب سے قائم ہے تب سے عید کا تصور پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب ان کی توبہ قبول فرمائی، اس خوشی میں انہوں نے اپنے عید منائی اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ رب العالمین نے جب نجات عطا فرمائی تو نوح علیہ السلام کی قوم نے اس دن خوشی منائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے جب نجات ملی، اس کی قوم نے اس دن خوشی منانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے جب نجات ملی تو بنی اسرائیل نے اس دن عید منانے کا سلسلہ شروع کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ تشریف لاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ خوشی منا رہے ہیں اور کھیل کود رہے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں، جواب ملتا ہے آپ کو کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی اور پیغمبر کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اسی لیے ہم لوگ آج کے دن خوشی مناتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں،
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم العزها ويوم الفطر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ کھیل رہے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کا طور طریق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کے لیے دو دن عید متعین کر دیا ہے، تمہارے ان دنوں کو عید کے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے تبدیل کر دیا ہے. میرے بھائیوں، عید ہماری زندگی میں یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے، وہ عنوان ہے، وہ عید الفطر کا پیغام ہے. عید الفطر ایک ماہ کے مسلسل روزہ کے بعد شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو پوری دنیا کے اندر منائی جاتی ہے. مسلمان ایک مہینہ پوری مشقت کے ساتھ مشق اور ریاضت اور تربیت حاصل کرتا ہے اپنے نفس کی تزکیہ کے لیے، نفس کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے. وہ نفس جس کے اندر آلائشیں اور گندگی داخل ہو جائیں، گناہ کی وجہ سے جب اس کے اندر سیاہی پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مواقع فراہم ہوتے ہیں بندوں کو صاف کرنے کا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیا وہی شخص کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کے پاک کرنے کا اہتمام نہیں کیا، اپنے دلوں کو جسے اللہ رب العالمین نے پاک اور صاف عطا کیا تھا اس کو نجاستوں سے، گناہوں سے، گندگیوں سے، برائیوں سے، فسق و فجور سے آلودہ کیا، وہ شخص ناکام ہو گیا. اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہوں پر انسانوں کو دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی طہارت، دلوں کی نظافت پر ابھارا ہے، جیسے کہ جسم کی صفائی، جسم کی طہارت اور جسم کی نظافت کا حکم دیا ہے، اور اہل ایمان جیسے اپنے جسم اور بدن کو صاف رکھتے ہیں ان سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، ہر اس تمام برائیوں سے، ان گناہوں سے جس سے سماج اور معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے خود انسان کو ذاتی طور پر نقصان پہنچتا ہے. روزے کے اندر ایک ماہ میں ہم نے اور آپ نے جو سبق حاصل کیا ہے وہ یہی سبق ہے. پوری مشقت اور ریاضت کے ساتھ پوری تربیت، ایک ماہ کا پورا ماہ رمضان کے مدرسے میں داخلے کے بعد یہی سبق ہم اور آپ نے حاصل کیا ہے کہ ہم نے کھانے پینے کو صرف ترک نہیں کیا، بلکہ ہم نے یہ عہد کیا کہ ہر ان گناہوں سے خود کو باز رکھیں گے جو گناہ انسانوں کو فسق اور فجور اور گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، جو گناہ انسانوں کو اللہ رب العالمین سے دور کر دیتا ہے، جو گناہ انسانوں کو انسانوں سے دور کر دیتا ہے، جو گناہ انسانوں کو انتہائی زیادہ ذلت اور پستی کے راستے پر ڈال دیتا ہے. یہاں تک کہ تمام ان گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے جس گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد اور سلب ہو جاتی ہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں روزہ کے احکام کے سلسلے کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العالمین روزے کا حکم فرما کر کے تمہارے ساتھ عظیم احسان کرنا چاہتا ہے، آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں سختی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. یہ روزہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم احسان ہے. اس روزے کے ذریعے ہم آپسی معاشرتی اور انسانی دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، جس سے ہمارے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپسی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم فرشتہ صفت مخلوق کے صف میں داخل ہو جاتے ہیں. چونکہ فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے شادی نہیں کرتے، ان کے اندر یہ توالد اور تناسل کا سلسلہ نہیں ہوتا. ایک روزے دار شخص بھی کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور اللہ کی عبادت پہ مشغول اور اس میں معمور رہتا ہے، جیسے کہ فرشتے کو حکم ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کام فرشتے کرتے جس کو اس کا حکم دیا گیا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو ان اہم ترین احکام کی پابندی کے لیے روزے کو فرض قرار دیا ہے. روزے کے اندر اہم ترین عبادات قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے احکام کی پابندی کی بجا آوری ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ماہ رمضان کے آخر عشرے میں ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اعتکاف
کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اعتکاف سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں غار حرا کا وہ تصور زندہ ہو جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی آبادی سے کٹ کر غار میں چلے جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے، جہاں پوری انسانیت کی مشکلات اور مصائب اور عقدہ کشائی، مسلمانوں انسانیت کی پریشانی کا حل جس غار میں جبل النور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور وحی نازل کی، اس کی ایک شکل اعتکاف میں رہنے والے معتکف حضرات جب ایک کنارے میں مسجد کے ایک گوشے میں جب گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں اور ایک کہف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو ذہن میں وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ یہی وہ صورت اور شکل رہی ہوگی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کٹ کر دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین سے انسانیت کے مسائل کا حل مانگنے کے لیے آپ دنیا سے الگ تھلگ ہیں۔ کیا آج دنیا کے مسلمان بھی اگر اللہ رب العالمین کی طرف یکسوئی کے ساتھ لو لگاتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے احکام اور کی فرامین کی پابندی کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کیا کہ دنیا کے مسلمان آج جس مصائب میں، جس پریشانیوں میں اور جس حالات سے آج گزر رہا ہے ان حالات سے مسلمانوں کو نجات مل سکتی ہے؟ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو مصیبت سے نجات عطا فرمائی اور آج بھی یہ قرآن اپنی تمام قوت کے ساتھ اور مکمل انسانی درس اور انسان کے مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان اس قرآن کریم کو اسی طرح اپنائیں۔ ماہ رمضان مبارک کا یہ پیغام کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جس طرح ہم نے مشق اور ریاضت کی ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ اب ہم نے اپنی زندگی میں جس گناہوں سے توبہ کر لی ہے ہم اس کے بعد اب وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ عید کا دن روزہ کے مہینے کے فوراً بعد یہ آتا ہے اور ایک مہینہ کا روزہ دارانہ زندگی گزارنے کے بعد مسلمان آزادی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، صدقہ و خیرات کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں عید کی روح ہے، عید کی اسپرٹ ہے۔ عید کی اسپرٹ اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی کبریائی کا اظہار ہے، پوری دنیا میں اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اعلان ہے۔ اپنی خوشیوں کے ساتھ لوگوں کو خوشیوں میں شریک کرنا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے، اس بات کے لیے عمل کرنا ہے کہ خدا کی دنیا ساری انسانیت کے لیے خوشیوں کی دنیا بن جائے۔ روزہ کا مہینہ گویا تیاری اور احتساب کا مہینہ تھا، اس کے بعد آج کا دن گویا نئے عزم اور نئے شعور کے ساتھ زندگی کے آغاز کا دن ہے۔ آج کا دن دوبارہ نئے حوصلوں کے ساتھ مستقبل کی طرف اپنا سفر شروع کرنے کا دن ہے۔ روزہ اگر ٹھہراؤ تھا تو آج عید کا دن ٹھہراؤ کے بعد آگے کی طرف اقدام ہے۔ روزہ ایک اعتبار سے سمٹنے کا لمحہ تھا اور عید از سر نو پھیلنے اور آگے بڑھنے کا لمحہ ہے۔ روزہ میں آدمی دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے ایک محدود مدت کے لیے کٹ گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی فطری ضرورتوں تک پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ دراصل تیاری کا وقفہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ باہر دیکھنے کے بجائے اپنے اندر کی طرف ہمیں دھیان دینا تھا اور اپنے آپ میں وہ ضروری اوصاف پیدا کرنے جو زندگی کی جد و جہد کے دوران ہمارے لیے ضروری ہیں اور جس کے بغیر ہم کاروبار حیات میں مفید طور پر اپنا حصہ ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ صبر و برداشت، اپنی واجبی حد کے اندر رہنا، منفی نفسیات سے اپنے آپ کو بچانا، اس قسم کا ایک پرمشقت تربیتی مہینہ گزار کر دوبارہ زندگی کے میدان میں ہم واپس آئے ہیں اور عید کے تہوار کی صورت میں ہم اپنی زندگی کے اس نئے دور کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس طرح عید کا دن ہم مسلمانوں کے لیے نئی زندگی کے آغاز کا دن ہے۔ روزہ نے ہمارے اندر جو اعلیٰ صفات پیدا کی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم سماج کا زیادہ بہتر افراد بن سکتے ہیں، اب ہم اپنے لیے بھی پہلے سے بہتر انسان ہو سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پہلے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ روزہ میں آدمی
بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے۔ اب ہمیں روزہ سے جب باہر نکل چکے ہیں